اللہ الرحمن الرحیم۔ الخامس الحیل۔ حیل اس کتاب کا 5واں فن ہے، اور اس کا تعلق بھی چونکہ فقہی کے ساتھ ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کتاب کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ حیل کیا ہے؟ یہ حیلتن کی جمع ہے، اور حیلہ کہا جاتا ہے مہارت کو، دقت نظر کو، اصطلاح میں کسی شرعی حادثے کے اندر مبتلا شخص کے لیے بچاؤ کی کوئی شرعی صورت اور مخلص کو حیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی شرعی حادثے کے اندر واقع ہو چکا ہے، مبتلا ہو چکا ہے، اب اس کو اس حادثے سے کس طرح بچایا جائے، اس کے لیے کوئی شرعی راستہ، مخلص، کوئی صورت ایسی موجود ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے وہ اس حادثہ سے بچ جائے، یا جس حال کے اندر یہ مبتلا ہے اس سے نکل جائے، اور اس کے لیے کوئی شرعی راستہ مہیا کر دی جائے، اس کو کہا جاتا ہے حیلہ۔ اب یہ حیلہ جو ہے اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حیلہ کے ذریعے سے آپ کسی حرام چیز کو حلال بنانے کی کوشش کریں، یا یہ کہ کسی کا حق ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں، یا یہ کہ کسی کے حق کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں۔ ایسی صورت میں اس قسم کا حیلہ یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ دیکھیے، بنی اسرائیل نے جب ان کے اوپر ہفتے کے دن شکار کو منع قرار دے دیا گیا تو انہوں نے حیلہ کرتے ہوئے، ناجائز حیلہ سے کام لیتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو تالابوں کے اندر بند کر دیتے تھے، اور پھر اتوار کے دن اگلے دنوں میں اس کو ہاتھوں سے پکڑ لیا کرتے تھے، یعنی پھر تالابوں سے، حوضوں سے، سمندروں سے باہر نکالتے تھے۔ ہفتے کے دن وہ جال ڈالتے تھے، یا جو ہے نا جس حوض کے اندر یا جس تالاب کے اندر مچھلیاں ہوتی تھی، یا جس نہر کے اندر مچھلیاں ہوتی تھی، اس کے دھانے کو بند کر دیتے تھے تاکہ یہاں سے مچھلی نہ نکل سکے، اور اگلے دن پھر اس کو اٹھا کے شکار کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، اصل مقصد یہاں ہفتے کے دن ان کے اوپر کسی بھی صورت میں مچھلیوں کے شکار کے اوپر پابندی لگانی تھی۔ انہوں نے اس کی صورت بدلی، اور اس ممنوع جو صورت ہے اس سے انہوں نے بچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا، لیکن وہ دوسرا راستہ بھی درست اور جائز نہیں تھا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر چربیاں حرام قرار دے دی۔ اب ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ پہلے چربیوں کا باقاعدہ کاروبار کرتے تھے، جب وہ ممنوع قرار پائی تو پھر چربیوں کو پگھلا کر پھر اس کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے، پگھلانے کی وجہ سے چربی کی جو حقیقت ہے وہ بدلتی نہیں ہے، چیز وہی طرح برقرار رہتی ہے۔ تو اس قسم کے حیلے کہ جس کے ذریعے سے ایک حلال چیز حرام ہو جائے یا حرام چیز حلال ہو جائے،
یا کسی کا حق مشتبہ ہو جائے یا کسی کا حق کو دبایا جائے، اس قسم کا حیلہ کرنا یہ شرعاً درست اور جائز نہیں۔ جیسے کہ آج کل سود کا نام لوگوں نے پتہ نہیں کسی نے انٹرسٹ رکھا ہے، کسی نے نفع رکھا ہے، کسی نے صدقہ رکھ دیا ہے، کسی نے کیا رکھ دیا ہے، کسی نے کیا رکھ دیا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ حقیقتیں نہیں بدلی، نام صرف بدل گیا ہے، تو ان حیلوں اور بہانوں سے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی، اور اس طرح حیلے اور بہانے کرنا ناجائز و حرام ہے۔ دوسرے قسم کے حیلے وہ ہے جو شرعاً درست ہے، جن کے ذریعے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہوتی، نہ کوئی حلال چیز حرام ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے لیے ایک راستہ نکل آتا ہے، حکم کے ساتھ گویا کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے جو سوا ہے، سوال ملک، اس کو اپنے بھائی کے جو اس کے لیے وہ تیار کر دیا تھا، ذات راہ تیار کر دیا تھا، اس کے اندر ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو اپنی طرف منسوب کر دیا، کذالک کدنا لیوسف۔ یہ جو تدبیر بنائی تھی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنائی تھی۔ اب دیکھیں، اب یہاں کیا تھا، اس بنیامین کو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اپنے پاس روکنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب اس کی وجہ سے کوئی ناجائز کام جائز نہیں ہوا، بس کسی کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کر دی۔ بظاہر یہ بھی ایک حیلہ ہے، تو یہ حیلہ درست ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا، ماروں گا۔ اب دو باتیں تھیں کہ یہ بیوی ان کی کتنے خادم تھی، کتنی خدمتیں کرتی رہی، اب غصے میں یا کسی وجہ سے کوئی قسم اٹھائی، اب اگر کوڑے مارتے تو عورت کو جو خادمہ تھی، جو اتنی خدمتگار تھی وغیرہ وغیرہ، اس کو ایک قسم کا درد پہنچتا، دکھ پہنچتا، تکلیف پہنچتی، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستہ نکالا، اور وہ کیا کہ ایک قمچی جس کے اندر 100 یوں سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوں، یکبارگی کے ساتھ ان کو مار دی گئی۔ اب تکلیف بھی نہیں ہوئی اور قسم بھی پوری ہو گئی، قسم بھی پوری ہو گئی۔ اب یہ ایک حیلہ ہے۔ اس طرح بعض روایتوں میں، غالباً ابو داود میں ہے، کہ ایک صحابہ کرام میں کے دور میں ایک شخص تھے، بالکل لاغر، کمزور، مریض، اسی سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، اور تبھی غیر شادی شدہ، جس کی سزا 100 کوڑے تھے۔ اب 100 کوڑے اس کو لگا دیے جاتے تو وہ مر جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہی حیلہ اختیار کیا جو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے اختیار کر دیا تھا، اور قسم سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ اسی طرح خیبر کی کھجوروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ اختیار کیا، لوگوں کو حیلہ بتلا دیا کہ ایک صحابی 1 کلو اچھی کھجور لے کر آئے، اور اس کے بدلے میں 2 کلو کھجور دیے، سا کے اعتبار سے، لیکن میں آپ سمجھانے کے لیے کلو کا کہہ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو صحابی نے کہا ایسی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اعلیٰ قسم کی کھجوریں، ان کھجوروں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں عام قسم کی کھجوریں زیادہ دینی پڑتی ہے، اس کے ایک دگنا زیادہ دینا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں یہ ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، حیلہ بتلا دی۔ حیلہ یہ بتلایا کہ تم پہلے اپنے ان کھجوروں کو نقدی کے بدلے میں بیچا کرو، جب آپ کو نقدی مل جائے
تو پھر اس نقدی کے بدلے میں یہ کھجور خریدا کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ جائز قسم کا حیلہ ہے، جائز قسم کا حیلہ ہے۔ اب اس کی صورتیں، یہ جائز قسم کی صورتوں کے لیے پھر کبھی کبھی جائز طریقے ہی اختیار کیے جاتے ہیں اور کبھی جائز طریقے اختیار نہیں کیے جاتے۔ دوسری بات یہ کہ جائز حیلوں کے اندر بھی کچھ حیلے مکروہ درجے کے اور کچھ حیلوں کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہیت نہیں ہوتی۔ یہ جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، یہ وہ حیلے ہیں جن کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہے، جائز ہے اگر جائز طریقے پر ان کو اختیار کیا جائے۔ اگر جائز طریقے پر اختیار نہ کیا جائے تو پھر طریقہ کے غلط ہونے کی وجہ سے حیلہ درست نہیں ہو سکے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھیں۔ ایک شخص زکوٰۃ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سال کے اختتام سے کچھ پہلے وہ اپنے اس مال کو جس پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، وہ اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیتا ہے، یعنی اس کو اپنی ملکیت سے نکال دیتا ہے تاکہ نصاب کا مالک نہ رہوں اور زکوٰۃ واجب نہ ہو جائے۔ اب یہاں اگر یہ ہبہ کرتا ہے اور ہبت تام ہوتا ہے، ہبت تام ہونے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ جس کو وہ ہبہ کر رہا ہے، بیوی کو ہبہ کر رہا ہے، بیٹی کو کر رہا ہے، بیٹے کو کر رہا ہے، ماں کو کر رہا ہے، باپ کو کر رہا ہے، کسی کو بھی کر رہا ہے، اس کو قبضہ دلا کر اس کو مالک بناتا ہے۔ تو زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس قسم کا حیلہ اختیار کرنا مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی کے درجے میں، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اختیار کر دیا تو اس کا کام ہو جائے گا، مطلب زکوٰۃ کی اب وجوب اور فرضیت اس کے اوپر نہیں رہے گی۔ اور دوسرے طریقہ یہ ہے کہ حیلہ تو کیا لیکن اس کو جائز طریقے پر نہیں کیا، تو اب زکوٰۃ بھی یا جس مقصد کے لیے آپ نے حیلہ اختیار کیا تھا وہ مقصد بھی آپ کا حاصل نہیں ہوگا، اور اپنے ارادوں کے غلط ہونے کی وجہ سے آپ کو گناہ ضرور ملے گا۔ یعنی گناہ جس مقصد کے لیے آپ نے وہ حیلہ کیا تھا وہ مقصد آپ کی نیت پر ضرور اپنا اثر دکھائے گا۔ دیکھیں اس کی ایک مثال سمجھیں، یہی مسئلہ کہ آپ سال پورے ہونے سے پہلے اپنے زکوٰۃ کے مال کو کسی کو ہبہ کر دیتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، لیکن ہبہ علی طریقت شریعت کے طریقے پر نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہبت تام نہیں کرا رہے ہیں، صرف زبان سے کہہ دیا کہ یہ میں فلاں کو دیتا ہوں، قبضہ نہیں کرایا، اس کو مالک نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ کا ہبت تام نہیں ہوا۔ تو ہبت تام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا یہ حیلہ بھی درست نہیں ہوا، زکوٰۃ کا وجوب بھی ساقط نہیں ہوگا، البتہ چونکہ آپ کے ارادے برے تھے، شاید اس برے ارادے پر آپ کا مواخذہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا اس تفصیل سے کہ حیلن من وجن بکل وجوہ ناجائز و حرام ہے اور نہ ہر صورت میں جائز ہے، بلکہ اس کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض صورتیں ناجائز ہیں۔ پھر اگر جائز طریقے پر کیے جائے تو مقصد بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور جائز طریقے پر نہ کیا جائے تو مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض علماء کرام حیلوں کو مطلق ناجائز سمجھتے ہیں اور بعض علماء کرام مطلق جائز سمجھتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ بعض حیلے جائز ہیں اور بعض حیلے جائز نہیں ہیں۔ ہمارے اکابر میں سے علامہ قصاف رحمہ اللہ نے کتاب الحیل کے نام سے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی، اور اس کتاب کا ایک حصہ ہے حیل، اگر آپ کو مطالعے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں، بہت سارے حیلوں وغیرہ کو ذکر کر دیا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی جا بجا اس قسم کے مخلصوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ کہتے ہیں والمخلص
لذالک، اس میں مخلص کیا ہے؟ عام طور پر فقہاء کرام حیلہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مخلص کا لفظ استعمال کرتے، تو مخلص سے یہی مراد ہوتا ہے، یعنی جس حادثے کے اندر آپ گرفتار ہو چکے ہیں اس حادثے سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس کوئی شرعی صورت، کوئی راستہ ہے کہ نہیں، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتا ہے تو وہی آپ اختیار کر کے آپ اس حادثے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس طرح مدارس میں جو حیلہ تملیغ کراتے ہیں، اس میں اگر شرعی طریقہ اختیار کیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن اگر شرعی طریقہ اختیار نہ کیا جائے تو حیلہ بھی درست نہیں ہوگا اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی جائز صورت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حیلہ تملیغ ہر جگہ درست اور جائز نہیں، اضطرار اور ضرورت شدیدہ کے موقع پر حیلہ تملیغ کی اجازت ہے۔ فرض کر لیں کہ ایک سید آدمی ہے جو مستحق ہے اور ایکسیڈنٹ کیا ہوا ہے، حادثے کا شکار ہے، موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے، اور اس کے پاس اپنے علاج کے لیے کچھ بھی نہیں، یا کوئی سید خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ ہے، بیماری کے اندر مبتلا ہے، بیماری کے اندر نہیں، بھوک و افلاس کا مسئلہ ہے اسے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے تو یہ بھوک و پیاس کی وجہ سے یہ مر جائے گا، یا اس کے بچے مر جائیں گے، یا یہ بے علاج رہ کر اس کے اعضاء شل ہو جائیں گے، معذور ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس صدقات کی رقم نہیں ہے اور آپ استطاعت نہیں رکھتے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی جو نفلی صدقات ہے ان کے ذریعے سے اس کے ساتھ تعاون کریں، البتہ آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم موجود ہے، صدقۃ الفطر کی رقم موجود ہے، نظر کی کوئی رقم موجود ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی مستحق کو اس رقم کی مالک بنا دیتے ہیں اور پھر اسے ترغیب دے دیتے ہیں کہ ہو سکے مناسب سمجھے تو فلاں آدمی اس کرب کے اندر مبتلا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ یہ سب یا توڑا یا اس کا کچھ حصہ یا اپنے ثوابدید پر جتنا چاہے تعاون فرما دے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا اور کیا ہے، ثواب ہوگا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ ایسی صورت میں اگر وہ آدمی مالک بننے کے بعد اپنے ثوابدید پر وہ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کرتا ہے تو پھر تو یہ درست اور جائز ہے۔ لیکن اگر صرف ہاتھ میں دیا اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ میں نے جیب میں نہیں رکھنا ہے، جیب میں رکھوں گا تو یہ سامنے والا میرا محتمم صاحب کیا ہو جائے گا، دشمن بن جائے گا، ناظم صاحب کیا بن جائے گا، دشمن بن جائے گا، تو پھر یہ قبضہ نہیں ہوتا، یہ قبضہ نہیں ہوتا۔ پھر اگر وہ واپس بھی کر دیتا ہے تو اس میں طیب نفس نہیں ہے، لینا بھی درست نہیں، لینا بھی درست نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس سے کسی نے حیلہ تملیغ کروایا، اس کو میرے خیال سے 50,000 روپے دیے کہ آپ اس پر قبضہ کر لیں، اور ہم نے زکوٰۃ کے پیسے تھے، ہم نے اس کو کسی اور جگہ استعمال کرنا ہے۔ تو وہ مفتی تھا، اس نے جیسے لیے قبضہ کیا اور کہنے لگے میں اس کا مالک بن گیا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ مجھ پر 30,000 روپے قرضہ ہے، اور ایسا قرضہ ہے کہ صبح و شام مجھ سے اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو میری ہو گئی، 30,000 روپے جیب میں رکھ دیا اور باقی 20,000 روپے واپس کرتے ہوئے کہا یہ میرے طرف سے مدرسے کے لیے چندہ ہے، میرے طرف سے مدرسے کے لیے چندہ ہے۔ ابھی محتمم صاحب کو تو فل غصہ آ گیا، لیکن وہ سال کا درمیان تھا، سال کے آخر میں حضرت کو چھٹی دی، آئندہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ استاد ہیں۔ اس قسم کے جو حیلے ہوتے ہیں یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ اس بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے حیلہ تبلیغ کرا کہ اب یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے لیے جائز ہو گئے، مسجد میں لگانا جائز ہو گئے، اس پر تعمیر کرنا جائز ہو گیا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یاد رکھ کے
حیلہ تملیک یہ انتہائی ضرورت شدیدہ کے موقع پر بطور حیلہ کے فقہائے کرام نے اس کا جواز ذکر کیا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے کہ بھائی یہاں یہ مثال کے طور پر یہ رنگ لگانا، یا بہترین سے بہترین پنکے، آپ کے پاس صدقے کے پیسے کے 2000 ہے جس پر عام قسم کا پنکا خریدا جا سکتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہاں تو کمکمی لگانے ہیں اور 10,000 روپے والا پنکا لگانا ہے، اور اس کے لیے جو نا 8,000 روپے اضافی ضرورت ہے، اور یہ تمہاری ضرورت ہے، اللہ کی نظر میں یہ ضرورت نہیں ہے۔ جو تمہاری ضرورت ہے اللہ کی نظر میں یہ ضرورت نہیں ہے، تو اس قسم کی ضرورتوں کے لیے اللہ کی نظر میں ضرورت کون سی ہے؟ اللہ کی نظر میں ضرورت بندے کے حق میں وہ ہے کہ اگر اس کام کو نہ کرے تو اس بندے کی جان کو خطرہ ہو، اس بندے کے کسی عضو کو خطرہ ہو۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ پنکا ہو یا 10,000 روپے والا پنکا ہو یا 2,000 روپے والا پنکا ہو، آپ کی جو فی نفس کی ضرورت ہے ہوا لینا دینا، یہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اعلیٰ قسم کے پنکھے لگانے کے لیے حیلہ کرنا درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عام جگہ میں بیٹھ کر یا جو ہے ان سہولیات سے ہٹ کر تعلیم و تعلم ممکن ہے، تعلیم و تعلم ممکن ہے۔ آپ صرف اس لیے حیلہ کر کے زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں کہ میں نے بہترین قسم کا دارالاقامہ بنانا ہے، میں نے بہترین قسم کی کلاسز بنانی ہے، میں نے بہترین قسم کی دیواریں کڑی کرنی ہے، اور میں نے بہترین قسم کا دفتر بنانا ہے، تو ان مقاصد کے لیے حیلہ تبلیغ کرنا درست اور جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ضروریات شرعیہ میں شامل نہیں ہے، ضروریات شرعیہ میں شامل نہیں ہے۔ تو جو چیز ضرورت شرعی کے زمرے میں نہیں آتی اس کے لیے حیلہ تبلیغ کرنا بھی درست نہیں ہے، اس کے لیے حیلہ تبلیغ کرنا درست نہیں ہے۔ اب آتا ہی بات سمجھ میں۔ بہرحال تو حیل جو ہے یہ بھی فقہ کا ایک حصہ ہے۔